اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیت المرید اور منیت المرید میں علم کی فضیلت کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، اور اس کے بعد ہم آئے کہ جو صاحبان علم ہیں خداوند عالم نے ان کو کیا فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک مرتبہ ان کے درجات کو مومنین پر، شہداء پر اور صالحین پر ان سب سے بلند درجہ کس کو عطا کیا ہے؟ علماء کو عطا کیا ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ آج ہے دیکھیے، اور جب ان کے درجات کو بلند کیا ہے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو علماء ہیں وہ چاہے اہل بدر ہوں یا صالحین ہوں، ان سب سے بہتر کون ہیں؟ ان سب سے افضل علماء ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے وَقَدْ خَصَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْعُلَمَاءَ بِخَمْسِ مَنَاقِبٍ۔ اچھا، بِخَمْسِ مَنَاقِبٍ میں نے کیوں پڑھا ہے بتائیں گے معصوم صاحب؟ بِخَمْسِ مَنَاقِبٍ کیوں پڑھا؟ آواز آ رہی ہے رضی؟ جی جناب، جی جی کیوں؟ 3 سے لے کے 10 تک جمع مجرور ہوتی ہے۔ فتحہ ہے تو ممنوع من الصرف کے ہونے کی وجہ سے ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا، مناقبن ہوگا، بخمس مناقبن۔ یعنی یہ میں نے اردو میں لکھا تھا نا، یہ اردو میں لکھا تھا اس کے اوپر، اس پر واٹس اپ کریں، کچھ پتہ نہیں کب کون سی چیز کہاں پہنچے گی۔ پیدل جا رہی تھی، کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ کیا چیز؟ پیدل لگ رہا ہے کہ اس میں نہیں پہنچے؟ نہیں تو شیئر کسی نے کر دیا ہوگا، کسی کو اب ملی ہوگی، کسی نے لائک کیا ہوگا۔ اب کل ہی بات کر رہا تھا میں اجازے کے لیے، تو کہنے لگے آپ کا حوضہ تو ایسے ہی مشہور ہے، آپ کریے، آپ بھیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ چلیے دیکھیے، وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْعُلَمَاءَ بِخَمْسِ مَنَاقِبٍ۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنی کتاب میں علماء کو 5 مناقب سے۔ مناقب کہتے ہیں، منقبت آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ منقبت یعنی تعریف، حمد و ثنا۔ بخمس مناقبن، 5 یعنی ہر قصیدوں سے نہیں، 5 خصوصیات سے، 5 تعریفوں سے۔ کیا ہے؟ الاولی فی الایمان، ٹھیک ہے، پہلی خصوصیت اللہ نے، پہلی صفت جو عطا کی ہے عالموں کو، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، کہ ہم خداوند عالم پر ایمان لائے۔ تو ایمان کی خصوصیت کس کے لیے ہے؟ راسخون فی العلم کے لیے ہے۔ الثانیۃ فی التوحید، دوسرا کس میں ہے؟ توحید میں ان کی خصوصیت، ان کو صفات عطا کی ہے۔ کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود خدا نے دی، ملائکہ نے دی، اور صاحبان علم نے دی۔ الثالثۃ فی البکاء والحزن، تیسری خصوصیت ان کی بکا اور حزن ہے۔ بکا یعنی رونا، حزن یعنی غم،
غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الى قوله تعالی ویخرون للاذقان یبکون. ٹھیک ہے، یہ بکا کس کی خصوصیت میں سے ہے؟ علماء کی خصوصیت میں سے ہے. ظاہر ہے معرفت جس کو ہوگی وہی تو گریا کرے گا، جسے واقعی قیامت کا خوف ہوگا، عذاب خداوند عالم کا ڈر ہوگا، وہی کیا کرے گا؟ غمگین رہے گا، وہی رنجیدہ رہے گا، حشاش و بشاش نہیں رہے گا. صحیح. الرابعۃ فی الخشوع، خشوع خشیت پروردگار کس میں پایا جائے گا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الآیہ، یعنی وہی آیت للاذقان یبکون. الخامسۃ فی الخشیہ، خشوع بھی ہے اور خشیہ بھی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خضوع و خشوع تو جانتے ہیں، اخلاص ہونا، کسی چیز میں انسان پوری طرح سے محو ہو جائے، اس کے علاوہ اسے کوئی اور چیز نظر نہ آئے. آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی فکر لاحق نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ خضوع. ٹھیک ہے، کہ آپ کا ذہن ادھر سے ادھر کہیں نہیں گیا، پوری طرح سے آپ نماز میں منہمک رہے، سارا ذہن آپ کا کہاں رہا؟ نماز میں رہا. اس کا مطلب کہ جو آپ نے نماز پڑھی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی. تو جب یہ خضوع و خشوع کس میں پیدا ہوگا؟ علم کے ساتھ پیدا ہوگا. جب آپ کو معرفت ہوگی کہ جس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں وہ کتنا بلند و بالا ہے، کس مقام و منزلت والا ہے، تب جا کے آپ کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اور خشیت بھی کب ہوگی؟ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف و صرف علماء ہی خوف کھاتے ہیں. وقال تعالی مخاطبا لنبیہ، اور اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، آمرا لہو، اور ان کو حکم دیتے ہوئے کیا کہا ہے؟ کہا مع ما آتاہ من العلم والحکمہ. اللہ نے ان کو کتنا علم دیا ہے، کتنی حکمت دی ہے، اس کے باوجود بھی نبی اکرم کو حکم دیا ہے. جب ایسا علم ہے کہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ٹھیک ہے، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے 1000 علم کے باب سیکھے ہیں اور ہر باب سے 1000 باب میں نے کھولے ہیں. تو علم رسول کس مقام و منزل پر ہوگا؟ اس علم و منزلت کے باوجود رسول خدا کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ کہیے کہ پالنے والے ہمارے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے، اتنے بلند مقام حاصل کرنے کے بعد بھی انہیں حکم ہو رہا ہے کہ رب زدنی علما. چجائے کہ ہم سال بھر پڑھ کے 2 سال پڑھ کے 3 سال پڑھ کے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ اللہ میں دہر، ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر دیکھیں وقال تعالی، اور اللہ نے کیا کہا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ آیات ہیں اور ایسی واضح آیات ہیں جو صاحبان علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. وقال تعالی وتلک الامثال، وہ مثالیں ہیں نضربها للناس، جس کو ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، ہم پیش تو کرتے ہیں لیکن اسے کوئی نہیں سمجھتا سوائے عقل رکھنے والوں کے، علم رکھنے والوں کے. جن کے پاس علم ہے وہی ہماری دی ہوئی مثالوں کو سمجھتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں جو واقعات انبیاء و مرسلین کے ہمارے سامنے ہیں، گزشتہ اقوام کی ہمارے سامنے ہیں جو خداوند عالم نے پیش کی ہیں، تو پیش قرآن تو سب پڑھتے ہیں. صحیح ہے، عرب کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں انڈیا میں کہیں عربی نہیں آتی، لیکن عرب میں تو عرب ان کی زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کے مقصد کو سمجھنا کس کا کام ہے؟ عالم کا کام ہے کہ خداوند عالم نے ان مثالوں کو کیوں بیان کیا ہے.
فهذه نبذة من فضائله التي نبهه الله عليها في كتابه الكريم. وهذه نبذة من فضائله، اور یہ کچھ اس کی فضیلتوں میں یعنی علم کی فضیلتوں میں سے ایک نبذہ تھا، ٹھیک ہے، التي نبهه الله عليها فی کتابہ الکریم، کہ جس پر خداوند عالم نے ہمیں اپنی کتاب میں متوجہ کیا ہے، علم کی فضیلت میں، عالم کی خصوصیات میں اور اس کی فضیلت میں، علم و عالم دونوں کی خصوصیات و فضیلت میں. اب جو علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت قرآن سے تھی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا باب آ رہا ہے الفصل الثانی فیما روی عن النبی صلی اللہ علیہ فی فضل العلم، کہ وہ باتیں، وہ روایتیں، دوسری فصل ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. پڑھیے مولانا علی حیدر صاحب. اما السنت کثیرۃ، ہاں کرے واما السنت فہی فی ذلک کثیرۃ تنبو عن الحصر. کہہ رہے ہیں اما السنت، لیکن سنت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی احادیث کو، ٹھیک ہے. فہی فی ذلک، یعنی فی ذلک سے مراد ہے فی فضل العلم. کہہ رہے ہیں کہ سنت یعنی روایات علم کی فضیلت میں بہت زیادہ ہیں. تنبو عن الحصر، جن کو معین کرنا ناممکن سی بات ہے کہ ہم اسے کیا کریں، معین کر دیں کہ اتنی روایات ہمارے پاس علم کی فضیلت میں ہیں. تنبو عن الحصر، جن کا حصر کرنا، ان کو معین کرنا ناممکن ہے. فمنہا پڑھیے. فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، یعنی اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، یعنی دین کا عالم اسے بنا دیتا ہے. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. شیطان اس راہ میں بہت سے روڑے اٹکاتا ہے، کیونکہ یہ حق کی راہ ہے، کیونکہ یہ وہ راہ ہے کہ جہاں گمراہی کے چانسز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. شیطان اس راستے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ آپ حوضے کے اندر ہیں، صبح سویرے نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بیدار ہو رہے ہیں. ظاہر ہے شیطان کیا چاہتا ہے؟ تھپکی دے کے سلانا، اللہ سے دور کرنا، اس کے راستے سے بھٹکانا، کہ جو اس راہ میں آنے کے بعد چاہے جبرن چاہے اختیارن کسی بھی صورت میں انسان اس سے کیا ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی جس دن آپ کو صحیح معرفت ہو جائے گی، آپ کو کسی کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وقت سے پہلے ہی آپ کیا ہوں گے، بیدار رہیں گے. کہ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین میں جس کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا. مولانا میں حدیث ہے کیا؟ اذا اردل اللہ ابدا خطر علیہ العلم. کیا ہے؟ اذا اردل اللہ ابدا، ارادہ ہے کہ ارادہ ہوگا. اذا اراد اللہ ابدا خطر علیہ العلم، اگر اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے علم کو اسی سے پکڑ لیتا ہے. تو ہمیشہ دعا کریں بیٹا، صرف پڑھنے پہ بھروسہ نہ کیجیے. یاد رکھیے. تم لوگ دعا نہیں مانگتے ہو کیا؟ کہاں مانگتے ہو یار. چلیے پڑھیے اگلی حدیث مولانا. نہیں ان کو پڑھنے دیں،
ان کا بھی حصہ ہو جائے تھوڑا سا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہاں کیا مطلب ہے؟ علم حاصل کرنا لازم ہے ہر مسلمان پر. ہاں ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا لازم و ضروری ہے. اگلا پڑھیے، یہ تو مشہور قوله حدیث صلی پڑھیے. اللہ علیہ وآلہ من طلب علما فأدرکه كتب الله له كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم یدرکہ. كتب الله له كفلا من الأجر. ہاں کفل کہتے ہیں بیٹا پلڑے کو. ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، اس کو کفل بولتے ہیں. ایک پلڑے کو کفل بولا جاتا ہے. کہہ رہے قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ من طلب العلم، کہ جو علم کو طلب کرے. اچھا جو طلب کرے، جو حاصل کرنا چاہے سب حاصل کر لیتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. فَأَدْرَكَهُ، اور پھر حاصل بھی کر لے. چاہا اس نے طلب کیا اور درک بھی کر لیا، ٹھیک ہے، لے بھی لیا. كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، تو دو کفر اجر کے دو کفل، دو پلڑے اس کو بھر بھر کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اجر کے. ہاں مولانا یہ آگے روایتیں بہت سخت آ رہی ہیں. کوئی اگر تفاخر کے لیے علم کو حاصل کرے، جتانے کے لیے علم کو حاصل کرے، دکھانے کے لیے علم کو حاصل کرے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے تانا مارا ہے، ہم انہیں یہ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے. کسی کو پچھاڑنے کے لیے علم حاصل کرے، اس کے لیے سخت عذاب کا بھی وعدہ ہے، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا. علم کے حاصل کرنے میں خلوص بھی ہونا چاہیے، خدا کا تقرب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی ہدایت کا ذریعہ بنانا چاہیے. اگر ہم تفاخر کے لیے، تفاضل کے لیے، ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرنے کے لیے حاصل کریں گے تو وہ ہمیں اجر نہ ملے گا، بلکہ آگے انشاءاللہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. کہہ رہے قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عالم کا قول، من طلب علما، کہ جس نے علم کو طلب کیا، فادرکہ، اور اس کو حاصل کر لیا، کتب اللہ لہ کفلین من الاجر، تو خدا اسے دو کفر اجر کا عطا کرے گا. ومن طلب علما، اور جس نے علم کو طلب کیا، فلم یدرکہ، اور اسے درک نہیں کر پایا، کتب اللہ لہ کفلا من الاجر، تب بھی اللہ اس کو ایک پڑلا اجر دے گا. یعنی کسی طرح سے انسان گھاٹے میں نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.